بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج مرخہ 6 جولائی 2020۔ سبق کا نام نظریہ پاکستان، مصنف کا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اور اس کے ساتھ جو آج کے سبق کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے سبق کو پڑھنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ نظریہ پاکستان، جو سبق آپ نے پڑھا ہے اس کے آخر میں دی گئی مشق کو حل کرنا سیکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، سبق کی مشق میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات متن کے مطابق سمجھنا اور یاد کرنا، اور نمبر 3، مشق میں دیے گئے الفاظ و مرکبات کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھنا۔ تو بچوں، چونکہ ہم نے سبق تو گزشتہ 3 دن لگا کے اس کو مکمل کر لیا ہے، اس لیے آج ہم اس کی مشق کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے تمام تر جو مقاصد ہیں وہ اس مشق کو مکمل کرنے سے متعلق ہی ہیں۔ تو صفحہ نمبر 25 تمام بچے کھول کے سامنے رکھیں۔ صفحہ نمبر 25 پر مشق ہے، جس میں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کوئی بھی جواب جو آپ نے لکھنا ہوگا، کوشش کرنا ہے کہ وہ اس کا جواب جو ہے وہ متن کے عین مطابق ہو، کیونکہ یہ بورڈ کے ایگزام میں یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے الف جز، جس میں سوال ہے مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ پہلا سوال ہے، تمام بچے متوجہ ہو جائیں۔ اس کا جواب تو بچوں آپ نے جب سبق پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کی صفحہ نمبر 22 پر تک شروع والی لائنز کے اندر آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں۔ اس کا جواب یوں بنتا ہے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی یہ صفحہ نمبر 22 پر اس کا جواب بنتا ہے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال نمبر 2 یعنی بے جز، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 22 آپ نے پڑھا ہے۔ اس میں سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے سلطان ٹیپو کا ساتھ نہیں دیا اور اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ دہلی کے مغل بادشاہ اور نظام حیدرآباد دکن نے بھی ساتھ نہیں دیا، چنانچہ ان وجوہات کی بنا پہ ٹیپو سلطان کو
ناکامی حاصل ہوئی؟ اس کا جواب پھر ریپیٹ کرتا ہوں، صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے، جس میں لکھا ہے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال نمبر 3، جیم جوس، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 23 پر توجہ فرمائیں مل جائے گا، لیکن پھر بھی میں اس کو ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو۔ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد، یعنی جنگ عظیم جو جاری تھی اس کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے خلافت ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو اس فریب سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے علی برادران کی زیر نگرانی خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ یہاں علی برادران سے مراد آپ جانتے ہیں 2 بھائی ہے، مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی، یعنی ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے تحریک خلافت کا آغاز کیا، یعنی اسے شروع کیا۔ سوال نمبر 4، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ اس کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 23 پر مل جائے گا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، جس میں لکھا ہے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ایک اجلاس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ یعنی یہ کب ہوا؟ 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں، اس کے مطابق یا جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت جو ہے قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 توجہ فرمائیں، یہ صفحہ نمبر 26 پر پیج کو ٹرن کریں۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ تو بچوں یہ کل کے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا تھا، اس کا جواب کل کے سمجھائے گئے پڑھائے گئے لیکچر کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی ریوائز کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیں، یہاں سے متن کے مطابق آپ نے جواب کو لینا ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ سوال، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 24۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت کیا ہے؟ ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ، وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ یوں اس سوال کا جواب مکمل ہوا۔ نیکسٹ سوال، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 25 سے آپ کو ملے گا۔ نظریہ پاکستان کے بنیادی طور پر دو مقصد ہیں۔ نمبر 1، نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت کرنا اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ نمبر 2، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ یہ دو مقاصد ہیں نظریہ پاکستان کے۔ اس کے بعد نیکسٹ لاسٹ سوال آتا ہے جی، مشقی سوالات میں، مختصر سوالات میں آخری سوال، شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس سوال کا جواب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 میں موجود ہے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور سنگٹھن کی تحریک کا مقصد تھا کہ ہندو مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ یعنی شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں کے بنیادی مقصد کیا تھے؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا اور پھر مسلمانوں کو ختم کر دینا۔ دونوں تحریکوں کے دو بنیادی مقصد تھے، یعنی ان کو مسلمانوں کو ہندو بنا کر پھر ان کو ختم کر دینا، یہ ان کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ تو یوں بچوں، آج کے سبق میں جو مشقی سوالات کے مختصر جوابات تھے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ انشاءاللہ اس کی میں سلائیڈ بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ علاوہ ازیں آپ کتاب کے اندر نظریہ پاکستان کے جو سبق کو پڑھا ہے، اس کے اندر بھی ان کے جوابات موجود ہیں۔ اگر آپ باریک بینی سے سبق کو ریڈ کریں تو آپ کو بآسانی ان کے تمام جوابات مل سکتے ہیں، اور وہ جواب جو ہوگا وہ متن کے مطابق ہوگا۔ نیکسٹ صفحہ نمبر 26 سے سوال نمبر 2، مشق کا سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ اور مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔
جملے بنانا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ رہنمائی کر دیتا ہوں۔ پہلا جو مرکب لفظ ہے کفر و الحاد۔ کفر کے معنی انکار کرنے کے ہیں، یعنی اللہ کو نہ ماننے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ الحاد کے معنی ہیں، الحاد کے جو معنی ہیں وہ کہ ملحد ہو جانا، یعنی دین سے پھر جانا، دین کے راستے سے ہٹ جانا۔ یعنی کفر و الحاد کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کو ماننے سے انکار کرنا اور دین سے پھر جانا۔ یوں یہ ترکیب جو ہے سبق کو پڑھاتے ہوئے استعمال تو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آسان سا جملہ آپ بنا بھی سکتے ہیں، اور میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو جملہ میں بتاؤں وہی آپ اس کے علاوہ نہ بنائیں، لیکن آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 2، نفاق، جس کے معنی ہے نا اتفاقی۔ اس کے جملے کے لیے انگریزوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی نا اتفاقی۔ ولولہ، نیکسٹ، جوش۔ علامہ اقبال کا کلام مسلمانوں کے لیے ایک نیا ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یا قائد اعظم محمد علی جناح ولولہ انگیز تقریر کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ، مستحکم، یعنی مضبوط ہونا۔ ہمیں اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ، ذکر، جس کے معنی ہے نقصان۔ مومن کبھی ایک دوسرے کو ذکر نہیں پہنچاتے۔ خود مختار، پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست ہے۔ جمہیت، جس کے معنی جماعت کے ہیں، لشکر کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ مغربی اقوام کی جمہیت کا دار و مدار ملک و نسب پر ہے۔ نیکسٹ، اخوت، بھائی چارہ۔ اسلام ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ عمل پہم، مسلسل عمل۔ عمل پہم کے معنی ہوتے ہیں لگاتار عمل۔ مسلمانوں نے عمل پہم سے اپنے لیے ایک الگ وطن بنایا۔ فلاح و بہبود، ہمیں اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے، یعنی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یوں بچوں یہ جملے بھی مکمل ہو گئے۔ نیکسٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ سبق کا خلاصہ ہے، وہ تو آپ پورا سبق پڑھ کے آپ خود بنائیں گے۔ سوال نمبر 4 میں ہے درست جواب پر نشان لگانا وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے جو ہے آپ نے بک کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اس پر درست کا جواب کا نشان جو آپ نے خود لگا لینا ہے۔ تو یوں بچوں آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے اگر اس سبق سے متعلق آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے نمبر پہ باقاعدہ طور پر
فون کر کے یا واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے آپ میرے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خدا حافظ بچوں، تھینک یو۔